اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قل یا اہل الکتاب، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا، یعنی جانتے بوجھتے تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہیں حقیقت کا علم ہے، تمہیں پتہ ہے، سمجھ ہے کہ یہ سچ ہے، حق ہے، اور اس لیے پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار رہو، کیونکہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس پر شہید ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، اللہ اس پر نگران ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اور آپ فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، یعنی ان کے ہم نے دیکھا نا پیچھے بہت سارے طریقے ہم وہ اختیار کرتے تھے مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو واپس لانے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے کہ تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونا عوجا، جو ایمان لے آئے تم چاہتے ہو کہ وہ پھر کجی اختیار کر لے، پھر ٹیڑھا ہو جائے اور پھر ٹیڑھے راستہ اختیار کر لے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم یہ سارا جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے کسی بات کو مان لو، ان کی اطاعت کرو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں پھر ایمان لانے کے بعد دوبارہ لوٹا دیں گے کفر کی طرف۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا کہ بنی مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ مدینہ کے پرانے قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور ان کے درمیان دشمنی مشہور تھی، کئی برس تک ان کی جنگیں آپس میں لڑتے رہتے تھے، بڑی قدیم ان کی دشمنی تھی آپس میں، اور جب اسلام قبول کر لیا دونوں بھائی بھائی بن گئے، ان کی ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں اور دونوں بالکل اس طرح ہو گئے جیسے کبھی ان کی دشمنی تھی ہی نہیں۔ اب یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ بھئی یہ تو بالکل دشمنی بلا کر دوبارہ ایک بن گئے ہیں، بھائی بن گئے ہیں، وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں دوبارہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ ایک محفل کے اندر اوس کے لوگ بھی شریک تھے، خزرج کے لوگ بھی شریک تھے، دونوں مسلمان تھے، تو یہودیوں نے یہ اسکیم بنائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جو تاریخ ہے، جو شعر ہیں پرانے زمانے کے آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کے، ایک دوسرے کی بہادری کے، یہ شعر پڑھتے ہیں، ان کو واقعات یاد دلاتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، دوبارہ ان کے اندر جو اصلیت ہے، جو تعصب ہے پرانا، اس کو ہم ابھارتے ہیں تاکہ دوبارہ سے یہ پھر لڑ پڑے۔ چنانچہ وہ شعر پڑھنے شروع کیے، ان کو پرانی باتیں یاد آ گئی اور ان کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ دونوں پہ تلواریں نکال لیتے اور لڑ پڑتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے اور معاملہ جو رفع دفع ہو گیا اور سب نے پھر دوبارہ توبہ کی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے یہود کے ایک گروہ کی بات کو مان لیا تو یہ تمہارے دوبارہ کافر کر دیں گے، یعنی اگر تم لڑ پڑتے تمہاری ساری کی کرائی نیکیاں جو ضائع ہو جاتی، دوبارہ تم کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ اس لیے اس بات سے باخبر رہو، محتاط رہو کہ ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے تمہیں باخبر رہنا چاہیے، ورنہ یہ تمہیں دوبارہ لڑا کے دوبارہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟
وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللہ، تمہارے پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رسول، اور رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ تو چنانچہ فوراً ان کو تنبیہ ہوئی، سب نے توبہ کی، استغفار کی اور واپس جو ہے وہ لوٹے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، کلام الہی نازل ہو رہا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، فرمایا کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ اللہ کی رسی کو، آگے آئے گا قرآن میں، یعنی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پیغامبر کو، دونوں کو، یعنی اللہ کے جو پیغامبر ہے جو رسول ہے اس کو، اور جو اس کا لایا ہوا پیغام ہے اس کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم نے اللہ کو تھام لیا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کو تھام لو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ یعنی کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی اس رسی کو نہ چھوڑو، اللہ کے کلام کو نہ چھوڑو، اللہ کے رسول کے قدموں کو نہ چھوڑو، ورنہ تم پھر بہک جاؤ گے، دوبارہ جو ہے جہنم کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتی، جس طرح کے اس کا تقوی کرنے کا حق ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ جو ہے، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، جو ہمیں اندھیرے میں روشنی میں دیکھتا ہے، ہر لمحے ہم اس کی نظر کے اندر ہیں، کسی لمحے اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ چنانچہ اس کا تقوی اختیار کرنا، اس سے ڈرنا تو پھر ایسے ہونا چاہیے جیسے اس کا حق ہے۔ دوسروں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے بات کو چھپا سکتے ہیں، دل کی بات وہ ہماری نہیں جان سکتے، لیکن اللہ سے ہم اس کو بے خبر نہیں رکھ سکتے، اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کا استحضار کرو، یہ دیکھو کہ اللہ کیسی ذات ہے، پھر تمہیں شعور آئے گا کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہوتا ہے۔ کہ جب اللہ کا تقوی انسان اختیار کرتا ہے، پھر تنہائی کے اندر بھی، اندھیرے کے اندر بھی، اکیلا بھی اس گناہ کا نہیں سوچتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، میں جو بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، حتیٰ کہ میرے دل میں جو گمان گزرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ وہ تقوی ہے جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اگر انسان محفل کے اندر لوگوں کے درمیان تو برائی سے بچا رہے اور تنہائی میں برائی کر ڈالے، تو اس کا مطلب اللہ کی اس کو پہچان نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ سے واقف نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، پر اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تنہائی کے اندر بھی دیکھتا ہے، اللہ اندھیرے کے اندر بھی دیکھتا ہے، اللہ جو ہے ہمارے دلوں کے گمان اور خیالوں سے بھی واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا جس طرح کے حق تھا، چنانچہ ایسا اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، کہا کہ تم نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، سوائے یعنی تمہاری موت آئے تو اسلام پر موت آئے، ایمان پر موت آئے۔ اور اس میں بزرگوں نے لکھا کہ سیدھا سیدھا قاعدہ ہے، جس کی زندگی جیسے ہوتی ویسے ہی اس کی موت آتی ہے، اور حضور نے فرمایا جیسے موت آئے گی ویسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یعنی ایمان پہ موت آئی تو انشاءاللہ ایمان پہ اٹھایا جائے گا، کفر پہ موت آئی تو کفر پہ اٹھایا جائے گا۔ اور عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے 99% کہ انسان کی زندگی جس حال کے اندر ہوتی ہے، جس طرح کی زندگی گزارتا ہے، عام طور پہ مرنا بھی اس کو ویسا ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایمان والی موت جو ہے نصیب فرمائے۔